جو بہترین امت ہے اس کو احکامات بھی بہترین دیے جائیں گے اور اس کی آزمائش بھی اتنی ہوگی۔ قرآن کریم کا تھوڑا تھوڑا کر کے آنا جو ہے اس میں فقط امت کی خیر خواہی مقصود ہے۔ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم آیات بھی سیکھتے تھے اور ان پر عمل بھی سیکھتے تھے۔ ہمارے ہاں کتاب تو بہت ہو گئی ہے، تعلیم عام ہو گئی ہے، لیکن علم روانہ ہو گیا ہے۔ علم جو ہے تب تک پختہ نہیں ہوتا جب تک وہ عمل میں نہ آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین۔ جیسا کہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا، یہاں سے مشرکین کے اور اہل کفر کے جو اعتراضات ہیں خاص وحی کے متعلق، ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ مشرکین نے نعوذ باللہ یہ اعتراض کیا قرآن کریم کے نزول کے متعلق کہ قرآن کریم جو ہے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے آ رہا ہے اور یہ ایک کتاب ہے، اور کتاب یوں مکمل کی جا رہی ہے کہ تھوڑی تھوڑی کر کے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو ایک نعوذ باللہ یہ تو ایک انسانی سوچ اور فکر کا معاملہ ہے، انسانی عمل ہے۔ انسان جو ہے وہ کوئی کام کرتا ہے وہ یوں تھوڑا تھوڑا کر کے کرتا ہے۔ کوئی بندہ کتاب لکھتا ہے تو اس کو پہلے تسوید ہوتی ہے، بعد میں تبیید ہوتی ہے، اس میں جناب اس کی تصحیح کی جاتی ہے، بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ تو آپ کے کہنے کے مطابق وہ تو خالق اور مالک ہے، وہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ اگر اس کو بھی کتاب لکھنے میں یوں دقت پیش آ رہی ہے، روزانہ کا الگ سے مضمون سوچنا پڑتا ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو۔ یہ مشرکین کا اعتراض تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کتاب اس طرح تو لوگ لکھتے ہیں، لوگوں کو دقت پیش آتی ہے کتاب لکھنے میں، مضمون جوڑنے میں، آج لکھا کاٹ دیا، پھر لکھا پھر کاٹ دیا، پھر جا کر ترتیب دیا، جی اس طرح کر کے سالوں لگ جاتے ہیں ان کو کتاب لکھنے میں۔ یہ تو خالق اور مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اگر اس کو بھی اپنی کتاب لکھنے میں اتنا عرصہ درکار ہے تو پھر تو یہ یقین ہو جاتا ہے ہمیں کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، یہ کسی انسان کی طرف سے ہے۔ یہ اگلی آیت مبارکہ میں آ بھی رہا ہے، انما یعلمہ بشر، کہتے ہیں کہ ان کو تو کسی بشر نے سکھایا ہے قرآن، کوئی انسان سکھا رہا ہے رسول اللہ علیہ السلام کو رات کو۔ یعنی کبھی کہتے تھے کہ رسول اللہ علیہ السلام خود گھڑ لیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کوئی اور انسان ان کو سکھا رہا ہے، یہ پھر ہمیں سنا دیتے ہیں۔ یہ ایک ان کی طرف سے یہ جو اشکال تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو جواب دیا وہ صرف ایک ہی لفظ میں فرمایا کہ حبیب قل آپ فرما دیں نزلہ روح القدس من ربک بالحق، فرمایا کہ اس کو نازل کیا ہے روح القدس نے، پاکیزہ روح نے، من ربک تیرے رب کی طرف سے، بالحق کے حق کے ساتھ۔ یہ ذہن میں رہے، یہاں روح القدس جو ہے وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو کہا گیا ہے، روح الامین بھی کہا گیا ان کو، روح القدس بھی کہا گیا۔ اور نزلہ کا جو لفظ ہے نا یہ تنزیل سے ہے، اس کا مصدر تنزیل ہے، نزلہ اس کی ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ایک ہوتا ہے انزال، ایک ہوتا ہے تنزیل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ یہ تو اس آیت مبارکہ سے واضح ہو گیا کہ قرآن کریم ایک ہی رات میں آیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، قدر کی رات میں۔ تو یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ ایک ہی رات میں نازل ہوا ہے، اور انزال کا معنی ہی یکبارگی نازل کرنا ہے۔ انزال کا معنی یہ ہے کہ یکبارگی ایک ہی بار میں نازل کر دینا، اور یہ ایسا ہی ہے۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک قرآن آیا پہلے، وہ لیلۃ القدر کو ہی آیا ہے۔ ایک ہی بار اس کا جو انزال ہو رہا ہے، قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے، وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، یہ جو آسمان ہے ہمارے والا،
آسمان دنیا پر قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور وہ ایک ہی رات میں نازل ہوا ہے۔ تو آگے آگے اس کا معاملہ تنزیل کا، جو کہتے ہیں کہ 23 سال کا عرصہ لگا جی۔ اور یہ جو اشکال مشرکین کو بھی ہے، جو اعتراض مشرکین کو بھی ہے کہ باقی کتابیں جو ہیں، لوگوں کی کتابیں، انسانوں کی کتابیں جو ہیں، وہ تو وقت ان کو درکار ہو، کیونکہ مضمون انہوں نے سوچنے ہوتے ہیں، معاملات دیکھنے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، آج کوئی فکر اور ہے، کل کو فکر بدل گئی تو وہ تو کرتے ہیں، لیکن یہ خالق اور مالک کا کلام ہے، وہ بھی اس طرح کر کے آ رہا ہے۔ کتاب اللہ کی ہے، وہ اللہ کی کتاب بھی یوں کر کے تھوڑی تھوڑی کر کے آ رہی ہے۔ یہ تو پھر ہم کہنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا ہی جوڑا ہوا ہے، اسی انسان کی ہی ترتیب ہے جو تھوڑا تھوڑا کر کے ترتیب دیتا ہے، جیسے اس سے جڑ پاتا ہے ویسا وہ بھیج دیتا ہے، دوسرے دن پھر نیا کلام جو ہے نا اس کی طرف سے جوڑا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ذہن میں رہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو یہاں لفظ ارشاد فرمایا نزلہ، یہ ہے یعنی تنزیل شین فشین، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے، جس کو عرب لوگ جو ہیں آج شوئے شوئے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ لفظ جو ہے اصل شین فشین ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ عربی جو ہے بس وہ کہتے ہیں بس شوئے شویا، تھوڑا سا مجھے دے دے باقی ساری خیر ہے، انہوں نے شین فشین کو شوئے شویا کر دیا ہے۔ تو شین فشین یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اہل ایمان کو بتایا اور مشرکین کو اس کا جواب دیا، فرمایا کہ قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا یہ کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا عجز نہیں ہے، اللہ کے عاجز ہونے کی وجہ سے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں آ رہا، بلکہ لیثبت الذین آمنوا، یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے آ رہا ہے تاکہ اہل ایمان جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاؤں جماتا جائے، اہل ایمان کو اللہ مضبوط کرتا جائے، کیونکہ اس وقت جو ہے کاغذ پر لکھنے والے لوگ، یعنی کسی بھی شے پر لکھنے والے لوگ بالکل ایسے سمجھے کہ گنتی کے تھے، اتنا لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، علم اور شعور کے ساتھ ان کا تعلق کو نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے یہ قرآن کریم کو جو نزول کا جو سلسلہ اپنایا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، وہ یوں تھوڑا تھوڑا کر کے، یعنی اس کے پیچھے کو نعوذ باللہ اللہ کا عجز کار فرما نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہل ایمان کے ساتھ خیر خواہی مقصود تھی کہ اہل ایمان جو ہیں تھوڑا تھوڑا ان پر نازل ہو قرآن کریم۔ تو اس طرح کر کے وہ قرآن کریم محض، یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رہے، ہمارے ہاں پہلے صحابہ کرام فرماتے ہیں، در منصور میں یہ حدیث پاک موجود ہے، فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم آیات بھی سیکھتے تھے اور ان پر عمل بھی سیکھتے تھے، سمجھ آئے نا، آیت بھی سیکھتے تھے اور عمل بھی سیکھتے تھے، یہ نہیں کہ فقط آیت ہی سیکھ لی، یہ قرآن کریم میں یہ آیا ہے بس ٹھیک ہے بھائی، میں نہ میں کہ وہ آیت بھی سیکھتے تھے آقا علیہ السلام سے اور ساتھ اس پر عمل بھی سیکھتے تھے، آیت کی بھی تعلیم ہوتی تھی اور عمل کی بھی تعلیم ہوتی تھی۔ آج نقصان یہی ہوا ہے، ہمارے ہاں کتاب تو بہت ہو گئی ہے، تعلیم عام ہو گئی ہے، لیکن علم روانہ ہو گیا ہے۔ علم جو ہے وہ ایک شے کا نام نہیں ہے بھائی کہ فقط جو ہے وہ کتاب پڑھ لی جائے بس ٹھیک ہے، نہ، علم جو ہے تب تک پختہ نہیں ہوتا جب تک وہ عمل میں نہ آ جائے، تب تک عمل میں نہ آ جائے۔ جیسے ایک بڑا مشہور لطیفہ ہے، ایک بندہ پڑھنے گیا تھا کہیں، یہ گاڑیاں بنانے کا وہ سیکھ کے آیا وہاں سے، لیکن وہ پریکٹیکل نہیں کیا سیکھا اس نے، کہ کہیں ورکشاپ میں رہتا، کچھ عرصہ تک تدریب کرتا، پھر وہاں سے آتا، اپنے علاقے میں آ گیا، ورکشاپ کھول دی بڑے تم تراک کے ساتھ، اور ہر طرف اعلان کر دیے جناب لو جی جس نے گاڑیاں ٹھیک کروانی ہو میرے پاس آ جائے۔ اب آپ کو پتہ ہے کوئی بھی شے ہو اس کو کھولنا تو بڑا آسان ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ سپیکر بھی جناب ہم میں سے کوئی بھی بندہ کھول سکتا ہے، معاملہ اس کو جوڑنے کا ہے۔ اس نے یہی کیا جناب، وہ ساری ٹریکٹر کھول کے رکھ دی، اب اس نے کتاب جو تھی جو پڑھ کے آیا تھا وہ اس نے سامنے رکھی، وہ کھول کے بھاگ کے آئے، اسے پڑھے، قابلہ کسنے لگے، پھر پڑھے، وہ اتنی دیر میں جناب ہاتھ کالے سے کتاب ساری کالی ہو گئی، گاڑی نہیں بند ہوئی اس سے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ کیونکہ اس نے صرف علم سیکھا تھا، عمل نہیں سیکھا تھا، سمجھ آیا نا؟ صرف علم سیکھا تھا، عمل نہیں سیکھا تھا، عمل اس نے سیکھا ہوتا تو یہ معاملہ نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام علیہ مردوان کو، محبوب علیہ السلام کو جو بھیجا ہے
محبوب علیہ السلام جو ہیں نہ صرف یہ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو علم سکھا رہے تھے بلکہ نہ ساتھ حضور عمل بھی سکھا رہے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں عہد میں شہید ہوئے تھے ہیں جی، انہوں نے آ کر کے عرض کیا اماں جان یہ فرمائیں کہ آقا علیہ السلام کا خلق کیسا تھا، حضور کے اخلاق کیسے تھے، قربان جائیں. انہوں نے فرمایا، آگے سے جواب دیا، کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا ہیں، تم نے قرآن نہیں پڑھا. میں کہا جو قرآن تو پڑھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ مسلم میں حدیث پاک ہے. حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کہنے کے جو مقصود ہے وہ میں اپنے انداز سے بتانے لگا ہوں. فرمایا کہ قرآن کا جو کال تھا نا، یعنی قرآن میں جہاں یہ آیا کالا کالا، میں قرآن کا جو کال تھا کہا کہ وہی میرے حبیب کا حال تھا. ہاں، قرآن کا جو کال تھا وہی میرے حبیب علیہ السلام کا عمل تھا. میرے محبوب علیہ قرآن میں جو قول کے طور پر آیا تھا کہا کہ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل میں شامل ہوتا گیا. جیسے جیسے قرآن آتا گیا ویسے ویسے وہ میرے حبیب علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں، باطنی زندگی میں وہ شامل ہوتا گیا. اور یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. قرآن کریم جو تھوڑا تھوڑا کر کے آ رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف یہ کہ وہ پڑھ کے سنا دیتے، نہ بلکہ حضور پڑھ کے سناتے، اس کی تفہیم فرماتے. اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر عمل کیسے کرنا ہے حضور وہ بھی سکھایا کرتے تھے. سمجھ آیا نا جی؟ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ قرآن کریم کا تھوڑا تھوڑا کر کے آنا جو ہے، اس میں فقط امت کی خیر خواہی مقصود ہے. کیا ہے بلا؟ امت کی خیر خواہی مقصود ہے. کیونکہ لوگ جو ہیں وہ تازہ تازہ شرک کو چھوڑ کر کے اسلام کی طرف آ رہے تھے اور ایک آج ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ جناب بس وہ رات کو سوئے سویرے جناب وہ مفسر اعظم بن جائے، ہے نا. یعنی نہ اسے مطالعہ کرنا پڑے، نہ اسے کتاب کو ہاتھ لگانا پڑے، نہ اسے کسی کے پاس بیٹھنا پڑے. ہے یا نہیں ایسا؟ یہ ایک رویہ جو ہے وہ بڑا انتہائی افسوسناک ہے. سچی بات ہے. رات میں بچوں کے پاس بیٹھا تھا، ان کو میں عرض کر رہا تھا، میں نے کہا یار دیکھو بات سنو، بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ جا رہے ہیں آگے، آپ نے ان کی جگہ لینی ہے. اگر آپ بھی علمی طور پہ کمزور ہوئے، ناقص ہوئے، تو پھر بتائیں کیا بنے گا؟ نہیں سمجھ آیا؟ یعنی کافر اعتراض کرے، آپ کے پاس جواب ہی نہ ہو، کافر جو ہے وہ اشکال وارد کرے، آپ اس کو جواب ہی نہ دے سکے، آپ صرف منہ دیکھتے رہیں، تو بتائیں کیا بنے گا؟ آج کا تو دور ہی فتنوں کا ہے. جس طور پر ہمیں تیاری کرنی چاہیے ہم تیاری نہیں کر پا رہے. ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ میدان میں کھڑا ہونے والا ہو، میدان میں کھڑے ہونے والا. اب دیکھیں کس طور پہ ان کے یہ اعتراضات آ رہے ہیں. کوئی بے دین جو ہے یہ اعتراضات کے اکیلے پڑھ لے اور آگے ہمارے جو جتنے بھی حضرات پھرتے ہیں ان کے سامنے کھڑا ہو جائے، کہے جی دیکھو یہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. اور یہی اشکال آپ دیکھیں کتنا بڑا بنتا ہے. یار ایک بندہ کتاب لکھتا ہے اس کو عرصہ لگ جاتا ہے، وہ خالق اور مالک کو بھی اتنا عرصہ لگ گیا کتاب لکھتے ہوئے. کیوں؟ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ اور پھر اس پر ایک اور اشکال میرے ذہن میں آیا آج کہ وہ جناب یہ اعتراض کر سکتے ہیں کافر لوگ کہ آپ لوگوں نے یہ جواب تو دے دیا کہ قرآن کریم جو ہے یہ نعوذ باللہ اس لیے اتنے عرصے میں نازل ہوا، اس کے پیچھے اس کے تھوڑا تھوڑا نزول کے پیچھے نعوذ باللہ اللہ کا اذکار فرما نہیں ہے، بلکہ اہل ایمان کے ساتھ خیر خواہی مقصود ہے. اہل ایمان کے ساتھ خیر خواہی مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن دیا. کوئی اشکال یہ وارد کر سکتا ہے کہ اچھا محبوب علیہ السلام تم نے یہ جواب دیا کہ لوگ ایسے تھے، علمی طور پہ کمزور تھے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تو پوری کتاب مل رہی ہے، وہ پھر علمی طور پہ مضبوط تھے. یعنی مسلمانوں سے تو پھر یہودی مضبوط ہوئے علمی طور پر. یہاں تو چلو کچھ لکھنے پڑھنے والے تھے، وہاں تو لکھنے پڑھنے والے بھی نہ تھے. تورات آ رہی ہے ایک ہی بار آ رہی ہے، انجیل آ رہی ہے ایک ہی بار آ رہی ہے، زبور آ رہی ہے ایک ہی بار آ رہی ہے. تو پھر کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ علمی طور پر پھر وہ مضبوط ہوئے، یہ امت کمزور ہوئی. یہ اشکال وارد ہوتا بھی نہیں ہوتا. جس بات کو لے کر کے ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے اس کا نزول تھوڑا تھوڑا کر کے ہونا، اس میں امت کی خیر خواہی تھی تاکہ یہ علم بھی سیکھیں، عمل بھی سیکھیں، آیت بھی سیکھیں، تفہیم بھی ہو، اس کے بعد اس کی تعمیل بھی ہو. تعلیم ہو، تفہیم ہو، تعمیل ہو، یہ تین چیزیں ہوں. اور اس کے پیچھے مقصد یہ ہو امت کی خیر خواہی، تاکہ تھوڑا تھوڑا آئے گا، یہ علم سیکھیں گے، تفہیم ہوگی، تعمیل ہوگی.
اس طرح کر کے ایسے ایسا قرآن پورا ہو جائے گا۔ تو پھر یہی بات کہ پھر تورات اکٹھی آ رہی ہے، انجیل اکٹھی آ رہی ہے، زبور اکٹھی آ رہی ہے، اس کا پھر کیا جواب ہے؟ یعنی علمی طور پہ یہ امت کمزور تھی، اس کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ پھر مضبوط تھے۔ کوئی سمجھ پڑا نہیں پڑا بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں ذرا، زبور جو ہے وہ مکمل دعاؤں کی کتاب ہے، اس میں احکامات ہیں ہی کوئی نہیں۔ زبور جو ہے اس میں فقط دعائیں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام جو ہیں، آپ دعائیں کرتے تھے، ان کی آواز جیسے کہتے ہیں فلاں کو لحن داؤدی ملا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت داؤد علیہ السلام والا لہجہ عطا فرمایا ہے۔ کسی بھی آواز کی خوبصورتی کو بیان کرنا ہو، حضرت داؤد علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس میں احکامات بالکل نہیں ہیں، فقط اس کے اندر دعائیں ہیں بس۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں، اسی لیے جب بھی آپ کا دل ہوتا دعا کرنے کا حضرت داؤد علیہ السلام کا، تو آپ اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو فرماتے تھے، اور خود آپ داؤد علیہ السلام ہفتہ بھر کے لیے کھانا چھوڑ دیتے تھے، ایک ہفتہ بغیر کھانے کے رہتے تھے، بنا کھانے کے گزار کے ایک ہفتہ اپنے بیٹے کو فرماتے کہ میرا ممبر جو ہے وہ جنگل میں لے چلو، جنگل میں جا کے مجمع لگاتے، سارے لوگوں کو وہاں اکٹھا کر لیا جاتا، پھر حضرت داؤد علیہ السلام وہاں جا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں گڑ گڑاتے کہ جو پہاڑ ہوتے تھے وہ بھی ارد گرد اس طرح گھومنے لگتے تھے، ان پہ بھی وجد طاری ہو جاتا، ان پہ بھی رکت طاری ہو جاتی تھی، اور کتنے لوگ جو ہوتے وہ فوت ہو جاتے، پرندے تڑپ تڑپ کے مر جاتے تھے۔ اور جب لوگ مر جاتے، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ابا جان کو کہتے، جب وہ اس دعا سے رکت سے باہر آ جاتے کہ ابا جان آپ نے اتنے لوگوں کو مار دیا ہے، آگے سے آپ پتہ کیا کہتے تھے؟ سلیمان داؤد علیہ السلام فرماتے بیٹا میں نے نہیں مارا، یہ میرے رب کے عشق نے مار دیا ہے ان کو، میرے رب کی محبت نے، تڑپ نے، اس جذبے نے مار دیا ہے ان کو، جو ان کا رب تعالیٰ کے ساتھ ہے، خالق اور مالک کے ساتھ۔ آ گئی کتاب جی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات شریف، ہیں جی، تورات شریف ہو گئی۔ تورات شریف جو ہے اس کا حساب یہ ہے بھائی، ان لوگوں کو اتنے احکامات ہی نہیں ملے تھے، سمجھ آئے؟ ان کو اتنے احکامات نہیں ملے تھے، فقط چند شعبوں کے متعلق تھے، اور کچھ باتیں تھیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ جو نازل ہوئی تھی کتابیں، جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کی ٹوٹل 6 تختیاں تھیں۔ کتنی تختیاں تھیں؟ 6 تختیاں تھیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں وہ 6 تختیوں پر کتنے کی لکھا ہوگا، کتنے مسائل بیان ہوئے ہوں گے۔ وہ تو امت ایسی تھی، امت آخری امت نہیں تھی کہ ان کو جناب تمام احکامات دے دیے جاتے، وہ تو ابتدائی حصے میں کھڑی تھی، ابھی تک ہمارے حساب سے تو بہت پہلے ہے۔ اس وقت جو ان کو احکامات دیے گئے وہ اتنے تفصیلی نہیں تھے، اجمالاً بھی تھے تو وہ بھی بہت تھوڑے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے جو احکامات کچھ بچے رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ ابھی انسانیت ہی اس راستے پر تھی کہ ان کو اتنے احکامات دیے ہی نہیں جا سکتے تھے، اس لیے ان کو مختصر احکامات دیے گئے، ان کے احکامات تھوڑے سے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تورات میں، یہ زبور میں صرف دعائیں ہیں، اکٹھی آ گئی، تورات میں اتنے احکامات نہیں ہیں، اکٹھی آ گئی، انجیل میں بھی اتنے احکامات نہیں تھے، اکٹھی آ گئی، جتنے بھی احکامات بچتے تھے تورات کے، تورات کا تتمہ ہے انجیل۔ اور آگے دیکھیں قرآن، اللہ اکبر کبیرہ، قسم خدا کی میں اپنا بتا رہا ہوں، اتنے عرصے سے میں نماز کے مسائل پڑھ رہا ہوں، اتنے عرصے سے کتنی کتابیں میں نے نماز کی پڑھ لی ہیں، اور میں قرآن سامنے رکھ کے کہتا ہوں آج تک بھی نماز کے مسائل میرے پورے نہیں ہوئے، میرے نماز کے مسائل پورے نہیں ہوئے آج تک۔ اور نماز کے مسائل میں نے سیکھنے کب شروع کیے تھے؟ ابھی میں 7-8 سال کا تھا، تب سے سیکھنے شروع کیے تھے۔ نماز کے واجبات، وضو کے مستحبات، فرائض، یہ ساری چیزیں، نماز کو توڑنے والی چیزیں، وضو کو توڑنے والی چیزیں، روزے والی مسائل، سارے میں نے اس وقت یاد کر لیے تھے۔ ہمارے یہاں کے بزرگ ہوتے تھے، وہ ہمارے بزرگوں کے شاگرد تھے، نابینا تھے، دادا ابو ان کے پاس لے گئے تھے کہ آگے میرے بیٹے کو پڑھاؤ، وہ زبانی پڑھاتے تھے۔ اس وقت میں نے یہ بیٹھے ہوئے سجاد، اس کی عمر تک پہنچے تک میں نے 300 حدیثیں زبانی یاد کر لی تھی۔ آج جو ہے ہمارے بچوں کو حضرت ابو ہریرہ کا پتہ کون نہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟
نہیں سمجھ آیا؟ تو یہ ہمارے جو حکامات ہیں، حقیقت والی بات ہے، ہمارا ایک امام جو ہے نا، ایک امام، انہوں نے کنویں میں بیٹھ کر، ان کو قید تھی، کنویں میں بیٹھے تھے، بچے پڑھنے آتے تھے، وہ کنویں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے کنویں میں بیٹھ کر کے بچوں کو سبق پڑھا رہے ہیں، وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں کنویں کے اندر، وہ نیچے بیٹھے لکھوا رہے ہیں اپنے شاگردوں کو، یہ لکھو کتاب الصلاۃ پہ، یہ لکھو بیو پہ، یہ لکھو، یہ سارے مسائل لکھواتے نیچے بیٹھے اکیلے حافظے کے زور پر جس امام نے لکھوایا، ان کے شاگردوں نے اوپر لکھا، اس کی 80 جلدیں بنتی ہیں بھائی، وہ 80 جلدیں بنتی ہیں۔ اسی امت کے ایک عالم نے بیٹھ کے 80 جلدوں پہ اکیلی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی ہے بھائی صاحب، 800 جلدوں میں جا کے اس کے قرآن کریم کی تفسیر پوری ہو رہی ہے، 800 جلدوں میں جو کچھ بھی علم آ رہا ہے وہ سارے کے سارا میرے حبیب کریم علیہ السلام کے سینہ اطہر سے آ رہا ہے۔ آج آپ اکیلی بخاری شریف کی شروعات دیکھ لیں، گننا شروع کریں یار، آپ حیران ہو جائیں گے، یار یہ بھی بخاری کی شرح ہے، یہ بھی بخاری کی شرح ہے۔ اور قرآن پاک کی شروعات تو آج تفسیریں جو ہیں وہ تو ہزاروں کو پہنچ چکی ہیں۔ آج امت جو ہے وہ اس کے بہت سارا حصہ جو ہے، معتد بھی حصہ، اس سے بھی زیادہ حصہ ضائع کر بیٹھی ہے، ان کے پاس محفوظ نہیں ہے، وگرنہ جو کام اکیلا قرآن کی نوکری پہ ہوا ہے، میں کہتا ہوں حد ہو گئی ہے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ تو بھائی چونکہ یہ آخری امت تھی، دنیا کو زوال پذیر ہونا تھا، اور یہ امت کامل ترین امت تھی، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا خیر امہ، بہترین امت یہ ہے، جو بہترین امت ہے اس کو حکامات بھی بہترین دیے جائیں گے، اور اس کی آزمائش بھی اتنی ہوگی۔ اکیلے یار کتاب البیوع پڑھنے والے بندے دنگ رہ جاتے ہیں، یار کہاں سے بات شروع ہوتی ہے، کہاں جاتی ہے، بات ختم ہی نہیں ہوتی۔ علم میرے حبیب کریم علیہ السلام نے صرف اتنے عرصے کے اندر وہ دریا نہیں سمندر کھول دیے حضور نے۔ تو پھر اس اشکال کا جواب ہو گیا کہ وہاں اکیلی کتاب ایک ہی بار آ رہی ہے، ایک بارگی آ رہی ہے، یہاں تھوڑی تھوڑی کر کے کیوں آئی؟ پہلا اشکال یہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک انسانی عجز کا اظہار ہو رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ کتاب لکھتا ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے لکھتا ہے، مضامین بدلتا رہتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، یہ تو خالق اور مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، تو یہاں پھر یہ معاملہ کیوں ہوا؟ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ تو خالق اور مالک نے کیا فرمایا؟ قل نزلہ روح القدس سے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ روح القدس سے جو ہے نا، یہ یہاں پہ بھی اعتراض مشرکین کے اعتراض کا بھی جواب ہے، اور یہودیوں کے اعتراض کا بھی جواب ہے، روح القدس کہہ کے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ابھی بہت ساری باتیں رہتی ہیں، ابھی میں نے ایک دو باتیں کر دی تو پھر باقی رہ جائیں گی، انشاءاللہ عز و جل اگلے درس میں وہ ساری چیزیں بیان کریں گے۔ بہت ہی لاجواب گفتگو ہے اس پر، ابھی بہت ان کے باتوں کے جوابات رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔